नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो बहुत अहम और बड़ी ख़बर है। कल रात को ईरान के ऊपर अटैक हुआ है अमेरिका की जानिब से, और अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि ईरान को एक और हमला जो है वो करेंगे ईरान पर, और ये भी कहा है, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि खार्क जो जजीरा है, जो कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने का ज़ख़ीरा वहाँ पे है, उसको वो कब्ज़ा उस पर करना चाहते हैं। इससे पहले कल उन्होंने ये भी कहा था कि पता नहीं 20 लाख करोड़ जो बैरल तेल है वो भी उन्होंने वहाँ से निकाला है। अब ये ज़ाहिर है उसकी तरदीद तो खैर उनके वज़ीर तवानाई ने कर दी, मगर ये जो कल हमला हुआ है और अब उसके जवाब में फिर ईरान ने हमला किया, और आज भी अगर हमला होता है तो यकीनी तौर पर ये कोई बहुत पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो मामलात हैं वो यहाँ तक है कि मुज़ाकरात के हवाले से कतर की एक कोशिश जो है वो सामने आई, और कतर के ज़रिए से अमेरिका ने ईरान को पैगाम भिजवाया है, लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डेस्परेट नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से डील हो जाए। और अब से थोड़ी देर पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है या ट्रूथ सोशल पे जो बयान दिया है उसके अंदर भी वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान जो है वो डील कर ले तो बेहतर होगा। ईरान अभी तक अमेरिका की टर्म्स के ऊपर नहीं आया। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि ईरान सोच रहा है इस मामले के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अहम होगा देखना कि आज रात हमला कितना बड़ा अमेरिका कर सकता है, नहीं करेगा तो क्या डील होगी या नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के एतबार से बड़ी खबर जो है वो ये है कि एक तो खैर पाकिस्तान की कोशिशें जो कि इस पीस प्रोसेस के लिए और सालसी के लिए पाकिस्तान कर रहा है, क्या वो बराबर होंगी कि नहीं, ये भी बहुत अहम होगा। और अब कल पाकिस्तान का वफाकी बजट 2026-27 भी पेश होने जा रहा है, उसके हवाले से भी आज हुकूमत की पिछले एक साल की जो कारकर्दगी है उसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, यानी इक्तिसादी सर्वे अवाम के सामने रखा गया है, जिसके अंदर जो अचीवमेंट्स हुई हैं या जो अचीव नहीं हो सका, जो गोल्स वो भी सामने रखे गए। लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके अंदर मुतअद्दिद जो अहदाफ हैं वो हुकूमत ने हासिल नहीं किए और उसमें हुकूमत को नाकामी हुई है। इस इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक GDP ग्रोथ 3.7% रही, जबकि हदफ जो था वो 4.2% रखा गया था। फीका सालाना आमदनी में $150 इजाफे के बाद $1901 है वो बताया गया कि हो चुकी है। ज़राई शोबे की शरह नमू जो है वो 2.89% रही, जबकि हदफ 4.5% था। याद रहे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, लेकिन इसके अहदाफ में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, जो कि बहुत अलार्मिंग बात है। इसी तरह सनती शोबे की ग्रोथ बेहतर रही है, ताहम हदफ फिर भी अचीव नहीं हुआ। 3.51% सनती शोबे की ग्रोथ है, जबकि हदफ 4.3% तय किया गया था। रियल इस्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही, जबकि हदफ 4.2%, और फ्री लॉन्सर्स की जो बरामदात हैं वो 3.63% रही, जबकि हदफ इसका जो था वो 4.2% था। ये याद रहे कि इसमें काफ़ी बेहतरी हुई है पिछले साल की निस्बत। इसी तरह जो बरामदात हैं, यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ें, उसमें एक बड़ी और वाज़े कमी जो है वो हुई है, और इसकी वजह वज़ीर ख़ज़ाना ने आज बताई कि चावल और चीनी की बरामदात में कमी वाक़ई हुई है। ये भी एक बहुत अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क है, चावल हमेशा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इस बार उसके हदफ में कमी हुई है, और तकरीबन 4, जबकि जो स्पोर्ट्स है यानी जो बाकी खेल कूद का सामान वगैरह, उसके अंदर जो है वो 3 अरब से डॉलर से ज़्यादा, जबकि IT की जो बरामदात हैं उसमें 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक पाकिस्तान ने इजाफा हासिल किया या बेहतरी हासिल की है। जो एक और बहुत अलार्मिंग बात है वो ये है कि 7 करोड़ 28 लाख शहरी सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, और ज़ाहिर है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। इन 7 करोड़ शहरियों की जो माहाना आमदनी है वो सिर्फ 8,500 या इससे भी कम है, यानी पहले भी ज़ाहिर है ख़त गुर्बत से नीचे काफ़ी ज़्यादा तादाद थी, और अब मज़ीद जो सर्वे के मुताबिक जो है वो नीचे गए हैं।
क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल जो बजट पेश होगा उसमें क्या है, आवाम के लिए क्या रिलीफ है, कहा जा रहा है कि टैक्सेस में कमी होगी, और उसके बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या क्या रिलीफ आवाम को मिल सकते हैं, पेंशन्स में सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसके अंदर कितना इजाफा मुतवक्के है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात होगी। एक अहम बात जो कि कही जा रही है कि इस वफाकी बजट के बाद वफाकी काबीना के अंदर भी अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमकी दी है कि बजट के दिन यानी कल जो है वो धरना दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि कुछ बातचीत चल रही है और आगे बढ़ रही है। क्या इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, बल्कि अब तो दिफा जो है वो स्ट्रेटजिक मामला ही है, तो लिहाजा मईशत पर भी बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के और एक्सपर्ट भी हैं, इनसे बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब सियासी तबसरा निगार सीनियर सहाफ़ी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले खुर्रम साहब आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तो इक्तिसादी सर्वे आ चुका है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी आपके सामने, बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी कि कोई हदफ जो है वो हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखें, आपको पता है ये साल जो है बड़ा वॉलेटाइल रहा है। 3 बड़े इवेंट्स हुए इसके अंदर। पहला इवेंट था, आपको अंदाज़ा है कि यूएस ने टैरिफ लगाए थे दुनिया के तमाम ममालिक पे तकरीबन, और टैरिफ्स आपको पता है वो डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स हो गए थे। और उसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री रहा है, और पाकिस्तान को डायरेक्टली तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, बट इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स आप इस दुनिया में तो आपको कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट उसका होता है। तो एक तो वो बड़ा इवेंट था, और उसके बाद जो बड़ा इवेंट था इसमें आपको पता है फ्लड्स का। फ्लड्स जो हैं वो इस मरतबा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे बनिस्बत इसके जब वो 22 और उस वक्त के फ्लड्स आए थे 23 के। तो देखें, फिर उसके बाद जो है ये आपने अभी जो जिक्र किया वॉर का, जो कि मार्च से स्टार्ट हुई, और फिर उसका इम्पैक्ट जो आपकी एनर्जी मार्केट्स पे पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग कंट्री है, जो कि बहुत सारे हैं इस रीजन में। उसकी वजह से हम अपना ज़्यादातर तेल और गैस दोनों जो है इस रास्ते से ही मंगवाते हैं। 80% के करीब मैं रफली अगर बताऊं तो यहीं से आता है। तो नेचुरली ये 3 बड़े इवेंट्स का होना, और उसके बाद जो आप अहदाफ की बात कर रही हैं, तो मैं आपको अहदाफ शेयर भी कर सकता हूँ, आपके सामने भी हैं कि ग्रोथ की जो शरह नमू थी, जो GDP जिसे कहते हैं मईशत की ग्रोथ, वो तकरीबन कोई 4% के करीब एक्सपेक्ट की जा रही थी। और ये अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड बैंक, IMF वो तो और कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो 3.5, 3.3 इस तरह की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट खुद और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो शरह नमू एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 4.25 से 5.5% के दरमियान थी। तो देखें, आप अगर 4% एवरेज ले लें और आप 4.25% करते हैं तो ये कोई बुरा नंबर नहीं है। वो क्यों, अगर आप पिछले 3 साल का जायज़ा लें, आपको पता है 2023 में 0.2% माइनस ग्रोथ थी, और बहुत अरसे बाद हुई थी माइनस ग्रोथ। उसके बाद उसके अगले साल 2.5% हुई, उससे अगले साल 3.2 हुई, आज आप 4.25 पे खड़े। तो ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, नंबर 1। सेकेंडली, ये आपने पर कैपिटा फीकस आमदनी जिसे कहते हैं उसकी बात की आपने। देखें, उसमें पिछले 3 सालों में 10% तकरीबन इजाफा हुआ है, तकरीबन 4%, फिर 10%, फिर 10%। तो 24-25% आप कह सकती हैं कि डॉलर टर्म्स में आपके जो है वो अर्निंग्स बढ़ी हैं। बट चैलेंजेस बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत रोजी हो गई हैं। जो कमी वाकई हुई है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। आई मीन खास करके जो चावल की है, किसान तो हर वक्त हम इस पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो तो रो रहा है इस वक्त कि उसको तो वो फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं रही। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक जगह अगर स्टेबिलिटी और जो ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक जो बेसिक हाइजीन जिसे कहते हैं कि जी आपका खसारा बहुत कम हो गया, बैरूनी खसारा भी कम हो गया और अंदरूनी खसारा भी आपका बहुत कम हो गया, जो 2022 में उसमें अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए ज़रूरी है कि 22 में मेरा बैरूनी खसारा जो था $17.5 अरब था। आज बैरूनी खसारा इस जंग के बावजूद आपका $225 करोड़ है, उस वक्त $17 अरब था। उस वक्त जो मेरा अंदरूनी खसारा था, जो मेरा टैक्स और खर्चों का जो फ़र्क होता है, वो 8% था GDP का, यानी कि ऑल टाइम हाई था तकरीबन। 8% बहुत होता है। हमारी इस हिस्ट्री में, पाकिस्तान की 70-75 साल की हिस्ट्री में 8% बहुत कम देखा गया है। आज वो खसारा 1% भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और महंगाई की शरह की भी बात कर लेते हैं। महंगाई की शरह आपको पता है 30-30% तक गई, 40-40% तक गई कुछ महीनों में, पिछले 3 सालों की बात कर रहा हूँ।
اسٹیبلٹی کا جب پیریڈ چلتا ہے تو مہنگائی کی شرح میں اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے, اور امپورٹڈ مہنگائی بھی تھی. روپیہ آپ کا دیکھیں کتنا ڈیسٹیبلائز تھا, آج آپ کا روپیہ 15-18 مہینوں سے اسٹیبل ہے, یہ آپ مانتی ہیں. پھر شرح سود آپ کے یہاں 22% تک گئی, وہ نیچے آ گئی. اب جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ قرضے لینا شروع ہو گیا. 1 خرب روپیہ قرضہ لیا ہے اس پچھلے 1 سال میں خالی, جو کہ 22% کی گروتھ ہے. 11 کمپنیاں اسٹاک مارکیٹ میں جا کے لسٹ ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پبلک سے پیسہ ریز کر رہی ہیں کہ آگے فیوچر بہتر ہے, کانفیڈنس آ گیا. پھر جو آپ کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ جی ریٹنگز آپ کی بہتر ہیں, اور اس جنگ کے باوجود, آپ کا رسک بڑھنے کے باوجود, فچ نے یہ کہا کہ اکنامک آؤٹ لک پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے وہ اسٹیبل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ چیلنجز ہیں وہاں کچھ بہتری بھی ہوئی ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جیسے ایکسپورٹ کی بات ہے, میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا. چاول آپ نے بالکل ٹھیک کہا, چاول پچھلے سال ہماری بہت اچھی بمپر کراپ ہوئی تھی. اس سال انڈیا نے انٹری کی دوبارہ سے, اور انڈیا نے اور دوسرے کنٹریز نے پرائس بہت زیادہ توڑی, تو اوبیسلی ہم کمپیٹ نہیں کر پائے اس طرح سے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. چینی میں کیا ہوا, چینی میں پچھلے سال ہم ایکسپورٹر تھے, اس سال ہم امپورٹر رہے ہیں. تو 1.5 ارب ڈالر کا جو فرق پڑا ہے نا چاول اور چینی, گورنمنٹ اس کو مینیج نہیں کر سکی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑا تو حکومت کے اوپر یہ جائے گا نا. نہیں, میں تو فیکٹرز ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو پتا ہے ہمارا نا افغانستان کے ساتھ تقریباً 1 ارب ڈالر کا ٹریڈ تھا. ہم کوئی 600-700 ملین 70-80 کروڑ ڈالر ہم انہیں ایکسپورٹ کرتے تھے, دوائیاں اور یہ کچھ اور جو ہے فوڈ اشیاء, اور وہاں سے ہم تقریباً کوئی 30 کروڑ ڈالر کی امپورٹ بھی کرتے تھے. تو وہ بند ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کا ٹیررزم کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا. اب انڈیا نے اس کو ریپلیس کیا ہے, تقریباً 43% اس وقت ایکسپورٹ انڈیا کی. لیکن میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں, پاکستان کی سلور لائننگ کیا ہوئی اس سارے پرابلمز میں, چیلنجز میں, ایکسٹرنل جو ہے وہ ایشوز میں. ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی اسما کہ ہمارے پاس جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے نا, یعنی کہ جو کہ ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے, اس کے آپ ایکسپورٹ دیکھیں 20% بڑھی ہے. آپ فری لانسنگ کا آپ نے خود ذکر کیا, آپ دیکھیں $1 بلین, ہمارے ینگ جنریشن جو ہے ہماری $1 بلین وہ اکیلے کما کے لا رہے ہیں. اور ابھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اب تو 5G آ رہا ہے, نہیں آتے, نہیں 5G آ رہا ہے, ہمارے فون بند رہتے ہیں ہمارے. نہیں اب تو 5G آ رہا ہے, 5G آ رہا ہے. تو میں لاسٹ یہ کہوں گا کہ ٹیکسٹائل میں بھی ویلیو ایڈڈ نے گرو کیا ہے, ایکسپورٹ کے اندر بھی بریک اپ کریں آپ, تو ویلیو ایڈڈ نے گرو کیا. خیر ابھی آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پاکستان کی, اس میں ہم ایران کی جنگ دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے چاہیے کہ ہر چیز انڈیجنس ہے وہاں پہ, ہر چیز, کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہے ایران, دیکھا جائے تو سب چیزیں ان کی اپنی ہیں, امپورٹ نہیں کر رہا. تو ہم اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے ہمارا ہاسٹائل انڈیا ہمارے بارڈر کے اوپر ہے, افغانستان سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے, ہم کیا کریں گے اگر یہی صورتحال رہی؟ بالکل, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلو معیشت کو میں مختلف انداز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو اوبیسلی جو عالمی ماحول ہے, جو سچویشن ہے, چاہے وہ ایک ورلڈ آرڈر بھی ڈسٹرب ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کا انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک پہلی دفعہ ایک ایکسٹریکٹیو پریزیڈنٹ آئے ہیں, جو کہ امریکہ مطلب وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, ایڈ نہیں دینا چاہتے, اسسٹنس آفر نہیں کرنا چاہتے, ریلیف نہیں دینا چاہتے. کہتے ہیں آپ امریکہ کو کیا دے رہے ہیں. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. پھر دیکھیں اس وقت فوج بھی جو ہے وہ دہشت گردی کی بھی جنگ چل رہی ہے. اسی فسکل ایئر میں ہم نے بھارت سے بھی ایک بڑی ایک تند و تیز اور انٹینس کانفلکٹ ہم نے لڑا ہے, جس کے نتیجے میں بھارت نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پوسچر میں, اپنی ایکوزیشن میں بہت بڑے پیمانے پہ اضافہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جو میں شاید آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں کہ کل کے بجٹ میں آپ کچھ ایڈیکویٹ اور نیسسری جو انکریز ہے ڈیفنس بجٹ میں, وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ آپ دہشت گردی کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور بھارت نے بہت میجر ایکوزیشنز وغیرہ اس پہ کی ہیں. ظاہر ہے کہ 1200 سے 1700 ٹریلین کے بیچ میں وہ بھی اضافہ اسی میں ہوگا. جی بالکل, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کمپلشن ہے. ڈیفنس ہو گیا, اسی طرح آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. پھر آپ کا جو ایک جو معاملہ رہ جاتا ہے وہ PSDP ہی رہ جاتا ہے, جو کہ پولیٹیکلی پاسبل ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس میں کہ کل کمی ہو گئی ہے. جی وہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل حالات جس طرح کے تھے ان میں یہ ایک مشکل حالات میں یہ بجٹ انہوں نے دیا ہے, لیکن اس میں کچھ سلور لائننگز ہیں. میں دیکھا ہوں, میں اگر اسٹرکچر کے لیول پہ دیکھوں تو کچھ ٹرانسفارمیشن ہماری اکانومی کے نظام میں ہو رہی ہیں. جس طرح خوشائن بات ہے کہ دیکھیں ہمارا IT سیکٹر اب گرو کر رہا ہے, تو ہم, اور ایک چیز جو تشویشناک بھی ہے لیکن اس میں مثبت پہلو ہے. تشویشناک یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑی امپلائمنٹ تو ایگریکلچر میں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوشن سروس سیکٹر کا بڑھ رہا ہے. تو آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تعلیم کے ساتھ, ان کی کنٹریبیوشن ان اکانومی اینڈ ٹورڈز IT ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. دوسری طرح آپ کا جو ڈائسپورا ہے وہ بھی جتنا زیادہ
اسکلڈ اب آپ بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی اس کی کوالٹی امپروو ہوئی ہے, تو ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو تعلیم ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اسپورٹس میں آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. چیلنجز جو ہے نا وہ 4 ہیں بیسیکلی, جو کہ صرف ان کی حکومت کے لیے یا کسی آنے والی حکومت کے لیے فوری طور پہ وہ نہیں ہو سکتے, وہ اسٹرکچرل نیچر کے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں وہ پاپولیشن مینجمنٹ ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی لمیٹڈ وسائل ہیں وہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس کی طرف تو کوئی ابھی تک دھیان ہی نہیں ہے. بالکل, اور وہ صرف حکومت نہیں, مطلب میں سمجھ تعلیم کے نظام پہ شعور, میڈیا, سب کا اس میں رول ہے. بالکل ہے, نمبر 1. دوسری چیز کہ ٹیکس کو جب تک آپ وائڈن نہیں کریں گے, ٹیکس نیٹ کو, تو ایف بی آر کی نالائکی کی سزا ہم سب پاکستان پوری عوام بھگتتی ہے. تیسری بات, ہمارا جو سیٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا لیزی کام نہ کرے. میں وزیر اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ آپ سے شیئر کرتا چلوں. وزیر اعظم نے اعتراف کیا تھا کہ کپاس تو نہیں پیدا ہوتی بنگلہ دیش میں, ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس آپ سے ڈبل ہیں. بھئی انہوں نے برانڈنگ کی ہے, ویلیو ایڈیشن کی ہے, اپنی فنیشنگ اتنی اچھی کی ہے کہ دنیا کے سارے برانڈز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. بھئی آپ 5000 سال سے اس خطے میں کپاس اگا رہے ہیں, تو آپ نے وہ فنیشنگ آپ کے سیٹ نے نہیں کی ہے. اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں ایونچولی ایگریکلچر کو آپ کو انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں ایک ملک ہے چھوٹا سا, صرف آخری بات, پٹھوار جتنا رقبہ ہے اس کا نیدرلینڈ, اس کی فوڈ ایکسپورٹ $100 بلین. جی 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 بالکل, اور ہمارے پاس اتنا بڑا تو ہم اس میں بھی ویلیو ایڈیشن کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری رانا صاحب آپ کو حج مبارک ہو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیسے ہو رہا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ حکومت کے اندر تبدیلیاں جو ہیں, وہ خبریں تو بڑھائے صاحب نے تو کالم لکھا ہے, میں تو کابینہ کی تبدیلی تک جاتی ہوں, وزیر اعظم کی تبدیلی تک میں نہیں جا رہی, مگر کیا ایسی بات ہے کہ اطمینان نہیں ہے؟ آپ کے دونوں مہمان اتنے سافٹ سپوکن ہیں کہ مجھے کہ ہمیں ہی ہارش ہونا پڑے. 92 میں نیا آیا نا, تو میں جس سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا سارے دانشور ہیں, اور ہم ظاہر ہے طالب علم ہیں, نئے جرنلسٹ ہیں, تو میں وہیں پہنچ گیا. کیونکہ اب ہم بہت ساری ریالٹیز کو ان دونوں سے سن کے بھی کچھ کر لیتا ہوں بات. آج ہم نے ایک پروفیسر صاحب کو سنا, میں پروفیسر محمد علی کی نہیں بات کر رہا, احسن اقبال صاحب, وہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں نے یہ بات کیا ہے کہ کلاس میں سارے ملک نیا بچہ ہے, اور پروفیسر احسن اقبال واحد آدمی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایگریکلچر بیٹھ گئی ہے. یہ سارے احسن اقبال صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, کیبنٹ کا ممبر بھی ہمیں, مشیر خزانہ بھی ہمیں یہی چورن بیچے کہ یہ ہے نسخہ کیمیا, ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں, یہ سارے ہمیں پتہ ہیں کہ جی نیدرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں انڈیا کی بنی ہوئی, وہ بھی بڑی بک جاتی ہیں. ہمیں آپ بتائیں کہ یہاں کیا چورن بیچ رہے ہیں. SIFC کتنے زور و شور سے آئی, جی ہاں, ٹھیک ہے, ایگریکلچر دے دیا ان کو, ٹھیک بات, انہوں نے کیا دیا؟ مجھے مطلب جواب چاہیے اس کا. میرے لیے جو کوسچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. لنگڑیال صاحب بیٹھ کے 1000 گاڑیاں دی, میری طرف سے 2000 دے دیں, ٹھیک ہے, مجھے بدلے میں بتائیں کہ IRS افسروں سے انہوں نے ہمیں کیا لے کے دیا. کسٹم والوں کو تو ڈیوٹی لگتی ہے تو وہ لے دیتے ہیں, انہوں نے کتنے اضافی پکڑ کے دیے. سمگلنگ کی کچھ نیٹ ورکنگ, کوئی سمندر سے پکڑ لیا, کوئی پشاور میں پکڑ لیا. ایکچولی ان لوگوں نے نیا ٹیکس کیا ڈھونڈ کے دیا؟ جو لوگ ٹیکس چور ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا سفارش میں نہیں مانتا, لنگڑیال صاحب ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے نا, وہ انجمن ستائش بامی تھی, وزیر خزانہ کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا, میں نے کلچر چینج کر دیا. وہ ہم نوا ملے ان کے ساتھ آ کے جی بالکل میں بھی نہیں مانتا. وہ سمجھتے ہیں کہ 9 بجے میں صبح افسروں کو, ان لینڈ ریونیو اور کسٹم والوں کو آن لائن لے لیتا ہوں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو شارٹ فال ہے وہ میں نے پیدا کیا؟ ہمیں تو آپ لیوی پہ مار رہے ہیں, ہمیں تو آپ ٹیلی کام میں مار رہے ہیں. جب دل کرتا ہے, یعنی اس ملک کا غریب آدمی, میں نے ابھی لکھی ہے یہ مثال, یہ جب میں سن رہا تھا نسخے سارے BISP والے جی اور ہمارے ایکسپورٹر ایک ہی جیسے ہیں, دونوں خیرات پہ جیتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہے کہانی, بھائی میرے سے بل آپ لے کے مجھے فکس چارج کر دیتے ہیں اور ان کو 4 روپے یونٹ سستا کرتے ہیں. یہ وہ خیراتی ہے ٹیکسٹائل والے, 6 پریس کانفرنس سارے لائیو چلا رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم ڈالر واپس نہیں لاتے, یہاں میری کاسٹ پہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے رعایت دی جاتی ہے. تو BISP میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خزانے سے بیچارے غریب لے رہے ہیں, اور یہ جو ارب پتی ٹریلینر ہیں یہ بھی خزانے سے لے رہے ہیں. مطلب ہر دفعہ ریبیٹ کس چیز کا جاتا ہے؟ یہ جو مانگتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسپورٹ اس حکومت کو. رانا صاحب کیا میں تھوڑی سی تقریر اپنی مکمل کر لوں, یہ جذبات ہیں عام آدمی کے. یہ جو کے بعد مانگتے ہیں نا, وہ جو پرائم منسٹر نے پھر چورن دیا ہر سال کا کہ ان کو 30 جون سے پہلے ادا کر دیں. بھائی پہلے آپ نے کیوں روکے؟
آپ نے وہ شو کیے تھے نمبرز، جیسے وہ پی ٹی وی میں ایک دفعہ ایک صاحب آتے تھے، وہ اینڈ میں نا پینشن تنخواہیں روک کے پروفٹ کرتے تھے، ان کے معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ پروفٹ میں آپ کو حصہ ملے گا. وہ لوگوں کی تنخواہیں پینشنیں روک کے اور میڈیکل بل روک کے پروفٹ شو کرتے تھے، اپنا حصہ لیتے تھے. یہ فائنانس منسٹری کے انڈر ایف بی آر ہے جو تو کیا یہ جو چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے، درجنوں اعزازیے، درجنوں 4-5 اعزازیے نہیں، یہ بجٹ بنانے کے لیے لیتے ہیں. لیکن یہی ہوگا نا رانا صاحب، اب دیکھیں نا، یہی ہوگا کہ بجٹ کے بعد 4-5 منسٹرز ادھر سے ادھر کر دیے جائیں گے، ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. کہ یہ جو آپ کیبنٹ کہہ رہی ہیں نا، شہباز شریف اور نواز شریف کا ایک ہی فارمولا ہے، میں دونوں کے ساتھ بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے، یہ یوں ہی چلتا ہے. لیکن بڑھانا ہوتا ہے تو ہمایوں اختر کے بھائی کو ایڈوائزر کر کے فل منسٹر بنا کے اس کا تعلق ہی اسی انڈسٹری سے ہے، اسی کا انچارج بنا دیا. پہلے وہ پچھلے دور میں وہاں کے ایف بی آر میں بیٹھ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہارون اختر صاحب، اور ان کے اوپر ہی تھے کہ جناب نے بھی وہ سارے اس میں سے وائٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو عمران خان کہتے تھے نا چور لیتے ہیں، جس میں ان کی بہن نے بھی لے لیا تھا سب سے پہلے، وہ جو ایمنسٹی اسکیم میں، وہ اس میں وہ بھی شامل تھے. اچھا ہمارے یہاں جتنے بڑے لوگ ہیں مراد یافتہ ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں. سوری میں نے ان دونوں کا نام لیا، لیکن میرا مقصد ایک استعارہ استعمال کرنا تھا کہ بھائی ہمیں کہانیاں نہ سناؤ، احسن اقبال صاحب کی ہوں یا کوئی، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ خسارہ جو آئی ایم ایف سے طے کر کے آپ نے للے تللے لے لیے، آپ نے کیبنٹ ممبرز کی تنخواہیں بڑھائی، ان کی پریویلیجز بڑھائیں، ان کو کچھ کم نہ ہوا، آپ نے ایس او ایز میں ان کو ممبر بنا کے ہزاروں اور وہ ڈالر ایک اس کے میٹنگ کے بیٹھنے کے لے لیے. اس پہ آئی ایم ایف نہیں بولتا، آئی ایم ایف بولتا ہے اس تنخواہ پہ پیسے کم نہ کرو، یہ نہ بڑھاؤ. سولر والی تو معافی مل گئی ہے، لیکن سولر کا چورر یہ اس سے برا کر رہے ہیں. ویسے میں بتاؤں آپ کو، اویس لغاری صاحب نے نا شہباز شریف کی جڑوں میں بیٹھ گئے. اچھا اب یہ آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے نا، اس کے اوپر میں نے بریک کے بعد شروع کرنا ہے، اور خرم شہزاد صاحب کو بھی ہم ذرا آج جواب دہ کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ جو 5 سال یا 5واں بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے، بہت سارے بحران گنوائے ہیں خرم شہزاد صاحب نے. عام آدمی یہ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے. اور اس کے اوپر اب پولیٹیکل ایک ریومرز جو ہیں وہ ایمرج ہو چکی ہیں اسلام آباد کے اندر، کہ حکومت جا سکتی ہے، یا پھر یہ کہ عبوری حکومت آ سکتی ہے، یا پھر یہ کہ کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. ہوگا کیا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.